بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الرقاق صحیح بخاری میں سے پچھلے ہفتے ہم نے شروع کی اور ابتدائی گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ابتدائی احادیث بیان کی تھیں۔ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوگی۔ آج جس حدیث سے گفتگو کا آغاز ہوگا وہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة تابعه سهل بن ساعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی وہ بھی یہی حدیث تھی اور یہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ پہلے مختصر آئی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی لمبی حدیث ہے جس میں چند اور باتیں بھی ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں موجود تھے۔ خندق سے مراد غزوہ خندق، جسے دوسرا نام کیا دیا گیا ہے؟ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی لڑائی ہے۔ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ کیا کرنا؟ ٹنل، زمین کے اندر بڑی ٹنل، خندق کھودنا، مٹی نکالنی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے۔ یہ پہلا نقطہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ کام کیا خندق کھودنے کا۔ اور ذرا سوچیں، ذہن میں لائیں کہ خندق کھودنا کیسا کام ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تاریں ڈل رہی ہوں، روڈ کے اندر کوئی پائپ ڈالنا ہو تو کیسے کھدائی ہوتی ہے؟ آج کل مشین سے ہوتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کیسے ہوتی تھی؟ مشین سے بھی ابھی پوری نہیں ہوتی، خیر اب تو پھر تھوڑا ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن کیسے لوگ اس سے وہ جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پہلے مارتے ہیں، اس کو اس سے نرم کرتے ہیں زمین کو اگر سخت ہو، اور اس کے بعد وہ ایک چیز ہوتی ہے اٹھانے والی جس سے مٹی نکال کے باہر پھینکتے ہیں۔ کتنی محنت کا کام ہے، اور کون کرتا ہے؟ مزدور طبقہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا۔ خندق کھودی، مشکل کام ہے، اس کے باوجود آپ نے کیا۔ چاہتے تو صحابہ کو بھی حکم دے دیتے کہ تم لوگ کرو، لیکن اللہ کے رسول نے خود ان کے ساتھ اس کام میں شرکت کی۔ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَيَمُرُّ بِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی اٹھاتے جاتے تھے اور وہ یعنی اللہ کے رسول ہمارے قریب سے گزرتے تھے۔ ہم مٹی اٹھا رہے ہوتے تھے اور آپ کام کے دوران ہمارے قریب سے گزرتے تھے۔ جس طرح ایک گروپ کام کر رہا ہو، چند لوگوں کا مجموعہ کام کر رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی ہے، گزر بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ضروری بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے لوگ مل کر خندق کھود رہے تھے، اللہ کے رسول بھی اس میں شریک تھے۔ تو اس دوران آپ گزرتے گزرتے یہ کہتے فقال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ،
زندگی بس آخرت کی ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ اب یہ جملہ پچھلی روایت میں بھی گزرا ہے، پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں، اس کو گنا ہی نہیں اس جگہ، اس دنیا کی زندگی کو کچھ ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ کیا کہا ہے کہ زندگی ہے تو اصل کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ آیت آپ لوگ سنتے ہوں گے، کب سنتے ہیں؟ کون سی سورہ میں ہے؟ کون سی سورت میں ہے؟ سورۃ الاعلی میں، جمعے کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت کریمہ سے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فرق کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا دنیا کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں، جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اب اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتے ہو، اس کا اثر لیتے ہو، اسے بہت کچھ سمجھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ خیر والی ہے۔ کیسی ہے؟ نمبر ایک، آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ خیر والی، بہتر۔ وابقی، اور ابقی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی کا شروعات ہے تو ایک پوائنٹ پہ آگے بندے نے مرنا بھی ہے، ختم بھی ہونی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس دنیا کی زندگی، محدود زندگی، سونے سے بھری ہوئی ہو، لیکن محدود ہو 10 سال 15 20 سال، اور اس کے بعد زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے والی ہو، بڑی لمبی، لیکن وہ سادی ہو، وہ کیا ہو؟ سادی ہو، تو کون سی زندگی حقیقی زندگی ہوگی؟ ہمیشہ والی ہوگی یہ والی۔ ایک بندے 10-15 سال ہر خواہش پوری کر لے، جو اس کے دل میں چاہت آتی ہے اسے مل جائے، جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو جائے، ہر خواہش اس کی پوری ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک زندگی ہے جو سادی سی ہے لیکن بہت لمبی ہے، تو دونوں زندگیوں کو سامنے رکھیں تو کس زندگی کو ترجیح دی جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نہیں ہونی، وہی اصل سمجھی جائے گی نا، کیونکہ وہ ختم نہیں ہونی، وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنی ہے۔ تو ٹائم پیریڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو، چاہے سونے سے بھری ہوئی ہو، لیکن یہاں تو سونا بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھرا ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں، خیر والی ہیں۔ تو جو نعمتیں ہیں اس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آخرت خیر والی ہے، جو ٹائم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آخرت ہی حقیقی زندگی ہے، دنیا کے اندر بالکل محدود چھوٹی سی زندگی ہے۔ تو ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی بندہ یہی کہے گا کہ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی۔ اور مال متاع، نعمتیں، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس کے اینگل سے بھی دیکھیں تو دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو آخرت کی نعمت سے بہتر ہو، کوئی ہے ایسی چیز آپ کے پاس؟ تو دونوں اعتبار سے آخرت کی زندگی کیا ہوئی؟ بہتر ہوئی، اور حقیقی زندگی اسی لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنی ہے، اور ادھر جو نعمت ملے گی وہی حقیقی نعمت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز اس میں سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی نعمتوں میں کبھی بھی خالی
سکون نہیں ملتا، آپ کو کہیں نہ کہیں پریشانی بھی ملتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، بہت زیادہ مال آ جائے، انبار لگ جائے، ڈھیر لگ جائیں، تو آپ کو ایک پریشانی بھی شروع ہو جائے گی کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے آپ کہیں گے بس آنے دو، آج ہے، آج ہے، اب آ گیا، فرض کریں آپ نے جتنا سوچا تھا آپ کو مل گیا، اب نیکسٹ آگے کیا شروع ہوگا کہ اب اس کا کروں کیا، اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا، دنیا کی زندگی، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پریشانی بھی جڑی ہوئی ملتی ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو جنت میں نعمتیں ہوں گی، ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا، کوئی ایک لغو فضول بات تک نہیں سنے گا جنت کے اندر کوئی بندہ۔ یعنی بات کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، کہ کوئی بندہ بات کر کے آپ کو تکلیف دے، بہت بڑی تو نہیں ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کوئی بات کسی کی بری لگے، لیکن یہ بھی جنت میں نہیں ہوگی، اتنی سی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اتنا سکون ہوگا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر؟ ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ بندہ دیکھے گا اور کہے گا یہ تو دنیا سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جب وہ جائے گا دیکھے گا تو پتہ چلے گا یہ دنیا کے پھلوں جیسے نہیں ہے۔ نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی حقیقت بالکل مختلف ہوگی۔ شہد کی نہریں، سوچیں ذرا، شہد کی، یہاں آج دنیا میں آپ اصلی شہد ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو نہیں ملتا، وہاں شہد کی نہریں، نہر پانی کی بھی چل رہی ہو نا، کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر شہد کی نہر چل رہی ہو، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، اور پھر تیسری چوتھی کون سی چیز ہے؟ شراب کی نہر۔ 4 نہروں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، جس کو پی کر لذت آئے گی، دماغ خراب نہیں ہوگا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بندہ پیتا ہے تو دماغ خراب ہوتا ہے، بےہودگی منہ سے نکلتی ہے، گالیاں دیتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا کرتا ہے، فائدہ کم ہے۔ جیسے قرآن میں جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا تو اس میں یہی آیا کہ اس کا فائدہ سے زیادہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ لیکن قیامت کے دن جنت میں جو شراب ملے گی جنتیوں کا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان۔ لذت للشاربین، قرآن میں کیا آیا؟ پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی اور نہر ہوگی۔ یعنی آپ کو جنت میں پانی کی نہر ملے، شراب کی نہر ملے، شہد کی نہر ملے، دودھ کی نہر ملے، تو پھر اس کے مقابلے میں دنیا میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ دنیا میں کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے آپ کے پاس؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، خیر یہ تو ایک لمبا موضوع ہے جنتوں کی نعمتوں کا، ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر جو ایک بڑا ہی جامع انداز میں جنت کا تعارف کروایا گیا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، اور اس کا خیال کسی دل کے اوپر نہیں گزرا، کسی نے اس کی نعمتوں کو، اس کی آب و ہوا کو، ماحول کو محسوس نہیں کیا۔ صرف ہمارے پاس قرآن و حدیث میں جو خبر آئی جنت کے بارے میں، ہم نے وہ پڑھا اور اس پہ اعتماد کیا، یقین کیا، ایمان لے آئے۔ تو دنیا کی زندگی نعمتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کوئی حقیقی زندگی معلوم نہیں ہوتی۔ حقیقی زندگی کون سی سامنے آتی ہے؟ آخرت کی زندگی، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے، سکون کے ساتھ ملیں گی۔ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ مال ہو، اور ساتھ آپ کو بیماری بھی لگ جائے، تو آپ کے مال آپ کے کس کام کا؟ بہت زیادہ مال ہو، دولت جمع کی ہو،
کسی کی اولاد خراب ہو جائے اس کے کام آتا ہے وہ مال؟ پریشانی میں رہے گا، وہ کہے گا میں نے سر پہ مارنا اس مال کو، اس جائیداد کو، ان جاگیروں کو، ان زمینوں کو، ان گھروں کو، یا ان گاڑیوں کو، یا ان دنیاوی چیزوں کو، جب میری اولاد ہی خراب ہو گئی ہے۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں مشکل بھی ہے۔ ہمیں بعض اوقات لوگ بڑے آسان سہولت والے اور بڑے پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک اینگل سے اگر وہ پرسکون ہے تو دوسری طرف سے انہیں کوئی نہ کوئی مشکل بھی ہے۔ تو نعمتوں کے اعتبار سے بھی آخرت کی نعمتیں خیر والی ہیں، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور اس چیز کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت کا ذکر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، بار بار بھول جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تم پھر بھی کس سے متاثر ہو رہے ہو؟ دنیا کی زندگی سے، جبکہ تمہیں بار بار بتایا جا رہا والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت خیر والی ہے، نعمتیں بھی اس کی خیر والی ہیں، وابقی، اور ٹائم پیریڈ کے حساب سے بھی وہ باقی رہنے والی ہے، ختم نہیں ہونے والی۔ اگر ادھر کسی کو بڑی نعمتیں مل بھی جائیں، کسی کو بادشاہت بھی مل جائے، تو کیا وہ بھی ہمیشہ رہے گی؟ کب تک رہے گی؟ جب تک زندہ ہے تب تک رہے گی۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں، جو بڑے اچھے پلانر ہیں، بڑی اچھی پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہوں گے سارے تھوڑی بہت پلاننگ، کچھ ہلکی پھلکی پلاننگ کرتے ہیں 1-2 دن کی۔ کچھ لوگ تو ایسے نا بالکل ہی لاپرواہ قسم کے لوگ ہوں گے، آپ آگے پیچھے دیکھیں گے، جن کو اپنا بھی نہیں پتا، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی نہیں پتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو کہیں گے یہ حرام آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، کس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہوں گے درمیانے لیول کے ہوں گے، محنت کریں گے لیکن بہت لمبی پلاننگ نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے بڑے ہی قابل لمبی پلاننگ کرنے والے، وہ پلاننگ کریں گے جی شارٹ ٹرم پلان ہے، اور یہ مڈ ٹرم پلان ہے، اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم پلان ہے۔ یعنی قابل ترین جو لوگ ہیں دماغی اعتبار سے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی کرتے ہیں؟ اب غور سے سننا ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ؟ کون سی زیادہ اہم ہوگی؟ شارٹ ٹرم تو کچھ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ لمبا پلان تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے تھوڑے پیریڈ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے وہ ٹائم لیمٹ سامنے رکھ کے کرنا ہے کہ بس یہ راستہ پاس ہو جائے، پھر اس کے بعد تو جو بڑا کام کرنا ہے وہ آپ دور کی سوچ کے کریں گے نا، لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے، اس کے لیے بڑا کام کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ کب تک چلے گی ہماری؟ اگر ہم آخرت کو سامنے رکھیں اور پھر دنیا میں لانگ ٹرم پلاننگ کریں، تو کیا ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کے؟ تو لانگ اور مڈ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کتنی کر سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کل ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھے ہیں رات ہونی ہے کہ نہیں، یا ابھی ہم درس میں بیٹھے ہیں تو اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلاننگ کرنے والے لانگ ٹرم پلاننگ نہ کرے، کسی کی نوکری ہے تو اس کو کمپنی بولے کہ بھائی اگلے سال کا کچھ بنا کے دو، بولے نہیں جی میں نے مر جانا، میں نے نہیں بنا کے دیا، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے دن ہی جو آپ کو نوٹس ملا ہوگا چلو بھائی فارغ، تم آخرت کی فکر کرو جا کے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن جو بھی پلاننگ کرنی ہے اس آخرت کو سامنے رکھ کے کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، اس لیے کہ صحیح لانگ ٹرم پلاننگ کرنے والا وہ بندہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ لمبی لانگ لائف کہاں چلنی ہے؟ آخرت میں چلنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، جب کہ چھوٹی ہے، درمیانی ہے، بڑی ہے، پتہ ہی نہیں، اور بڑی بھی اگر ہے تو بہت بڑی نہیں ہے، وہ 60-70 زیادہ سے زیادہ 100 سال گزار لے گا، یہ بڑی سے بڑی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے لانگ ٹرم پلاننگ کا مطلب یہ ہونا چاہیے مسلمان کے نزدیک کہ میں نے کسے سامنے رکھنا ہے؟
دنیا میں محنت کرنی ہے کس کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو سامنے رکھ کے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے گی۔ جب آپ نے کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے اور آخرت کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، ہر کام کا طریقہ آپ کا بدل جائے گا، ہر کام کا طریقہ۔ لیکن اگر آپ آخرت کو بھلا دیں، ایک طرف کر دیں، خالی دنیا کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو آپ کے سوچنے کا انداز اور ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو درس دیا گیا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی اگر ہے تو کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی نعمتوں کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں، اور ٹائم کے اعتبار سے بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر دنیا کی نعمتوں کی بہت ویلیو ہوتی، قدر ہوتی، تو اللہ رب العزت کافروں کو نہیں دیتا۔ کافروں کو جو نعمتیں حقیقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والے جائیں گے نا، مسلمان جائیں گے، کافر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو جنت کی نعمتیں حقیقی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص کن کے لیے رکھی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں اگر ان کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ رب العزت کسی ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ دیتا، اس کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا اگر اس کی دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو ہوتی۔ تو جتنی مرضی نعمتیں دنیا کی، آسائشیں، سہولتیں، مال اور دولت، کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں دنیا مل جائے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ اس دعا سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا، اور اس کے مطابق ہم نے آئندہ پلاننگ کرنی ہے۔ اس کے مطابق آئندہ پلاننگ کریں، جب بھی کوئی پلاننگ کریں تو آخرت کو سامنے رکھ کے اور اس سوچ اور عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھوں اور پلاننگ کروں۔ اب اللہ کے رسول نے یہ بات کہاں بیان کی؟ غزوہ خندق میں، خندق کی کھدائی کرتے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی مشکلات جھیلتے تھے۔ مدینہ کے اندر بڑی بڑی مشکلات آئیں، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، پھر ایک اور غزوہ آ گئی، پھر ایک اور غزوہ آ گئی، لڑائی لڑائی لڑائی۔ ہم نے تو کبھی لڑائی لڑی نہیں نا، ہماری تو سیلری تھوڑی سی کم ہو جائے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غور کر کے دیکھیں کہ آپ نے لڑائی کے وقت صحابہ کو کہا ہو کہ ہر کوئی اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالے، تو صحابہ پورا پورا گھر اٹھا کے لے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے پورا پورا گھر اٹھا کے لے آتے تھے۔ کوئی آدھے گھر کا سامان لے آتا تھا، کوئی جتنا کسی کے پاس استطاعت ہوتی تھی وہ دے دیتا تھا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا؟ ان کی نظر کہاں پہ تھی؟ دنیا کی کامیابیوں کی طرف نہیں تھی، کہاں پہ تھی؟ آخرت پہ تھی۔ تو ہمیں اگر قربانی دینی پڑے تو ہم دے سکتے ہیں، ایسی قربانی کیوں نہیں دیتے ہم؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھا ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر یہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، کچھ قربان کیا، کوئی حصہ ڈالا، تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوں میں اور دور کا سوچ رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ملے گا، یہ نہیں سوچتے۔ تو جب بھی ہم سوچتے ہیں تو آخرت کو بھلا کے سوچ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر بھی بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اور آگے دعا کی، ساتھ ہی فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین دونوں کی مغفرت فرما، دونوں کی مغفرت فرما۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈال کے
پردہ ڈال کے گناہ کے اوپر پردہ پوشی اور درگزر کر دینا، سزا نہ دینا. پردہ اور سزا کا نہ ملنا، مواخذہ نہ ہونا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مغفرت. تو مغفرت میں گناہ پہ پردہ پوشی بھی شامل ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کی سزا نہ دینا اور اس گناہ کے اوپر کیا ڈال دے؟ پردہ ڈال دے. تو آپ نے فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. آگے چلتے ہیں اگلا باب، باب مثل الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے. اب یہ موضوع جو ہم چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، یہ لمبی چلے گی، بار بار ایک ہی بات آئے گی آخرت اور دنیا کو لے کے، اور مختلف انداز میں آئے گی تاکہ بات اور سمجھ آ جائے. باب کیا ہے؟ مثل الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے سامنے دنیا کی حقیقت. آخرت کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہاں قرآن پاک کی آیت کریمہ آ رہی ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے صحیح بخاری میں کہ کوئی بھی حدیث لانے سے پہلے اگر اس موضوع پہ ایک جامع آیت ہو تو وہ امام بخاری حدیث سے پہلے ذکر کرتے ہیں. تو پہلے ایک ہیڈ لائن ہوتی ہے باب کی شکل میں، اس کے بعد اس عنوان کے مطابق آیت آتی ہے، اس آیت کے بعد حدیث آتی ہے، اس کے بعد کسی صحابی کا قول اگر ہو تو وہ آتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کی جو تعریف کی ہے یا اس کا بیان کیا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سورۃ الحدید کی 20 نمبر آیت کریمہ پوری دنیا کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور جو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم میں سے انہی کاموں کا ہر کوئی شکار ہوا ہے. ہم ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان کی ہے اور ویسے ہونے سے منع کیا ہے کہ ویسے نہ کرو، لیکن ہم لوگ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. کیسے کھیل تماشا کیسے؟ یہ پہلا نقطہ یاد رکھیں. آگے فرمایا وزینۃ، اور زینت ہے، خوبصورتی ہے. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تفاخر ہے. تفاخر کہتے ہیں ایک دوسرے پہ فخر کرنا. انگریزی میں فخر کو کیا کہتے ہیں؟ پراؤڈ فیل کرنا، ایک دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال میں اور اولاد میں. یہ دنیا کی زندگی ہے. دوبارہ سنیں کون کون سی باتیں بیان کی. لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینہ خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، وتکاثر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنا مال میں اور اولاد میں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ لعب ایک، لہو دو، زینت تین، تفاخر چار، تکاثر پانچ. اب ذرا دیکھیں یہ پانچوں چیزیں آج ہمارے ہاں آگے پیچھے ہمارے ماحول میں کن کن شکلوں میں پائی جاتی ہیں. کھیل تماشا ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے کھیل تماشا ہے؟ کھیل تماشا سے کیا مراد ہے؟
اچھا یہ جو 5 چیزیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایج وائز دیکھا جائے تو بندہ شروع میں کھیلتا ہے، جب بچپن سے بڑا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر خود کھیلنا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کا تماشا دیکھتے. جب خود تھک جاتا ہے، خود میچ کھیلنا چھوڑ دیتا ہے، گیمیں کھیلنا چھوڑ دیتا ہے تو دوسروں کی گیمیں دیکھتا ہے. پھر تھوڑا سا اور اپنے آپ کو میچور سمجھتا ہے تو پھر وہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ ہے، اپنے آپ کو اس پہ زیادہ بڑا سمجھتا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مال زیادہ آتا ہے یا اولاد بڑھتی ہے تو مال اور اولاد کی کثرت کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ زیادہ ہے، میں نے اتنا مال کمایا ہے، میں اتنا کامیاب ہوا ہوں، 20 سال میں یہاں پہنچا ہوں، 20-30 سال پہلے یہاں تھا، میں نے محنت کی اور اتنا مال جمع کیا، آج میرے اتنی اولاد ہے. ایج کی ترتیب سے دیکھا جائے، عمر کی ترتیب سے دیکھا جائے تو مرحلہ وار یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ایک ٹائم ہوگا آپ کھیلتے ہوں گے، کھیلتے تھے کہ نہیں تھے؟ پھر تماشا بھی دیکھتے تھے. 2 ہو گیا. پھر تھوڑا جوان ہوتا ہے بندہ، خوبصورتی کے پیچھے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ خوبصورتی کے پیچھے لگتا ہے نا کہ مجھے ہر کوئی اچھا سمجھے، اچھے کپڑے پہنے، برانڈڈ کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے. خوبصورتی کی اپنے آپ کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا بھی ہے بندہ. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں. اگر اچھی جاب مل گئی، دوسرے کو نہیں مل سکی تو جگہ میں دیکھو اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں. پھر جب تھوڑا اور ٹائم گزرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، اولاد بڑھتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اولاد کثرت ہوتی ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے سمجھتا دیکھو میرے پاس اولاد ہے، اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو جنہیں، وہ یہ حرکتیں کرنے سے باز رہتے ہیں. لیکن اکثریت یہ سارے کام، اب بعض اوقات ایج کے حساب سے یہ سارے کام ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سارے کر رہے ہیں. کسی کی ایج گزر گئی ہے، 40-45 سال ہو گئی ہے، اب اس کو عقل آ جانی چاہیے، وہ ابھی تک کھیل تماشے میں بیٹھا ہوا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تک وہ کام کر رہا ہے جو 20 سال والا کرتا ہے اور وہ 40-45 میں ہو گیا، اس کو عقل نہیں آ رہی ابھی تک. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کام کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جاتی ہے. اچھا جی، اب کیا دنیا کی زندگی یہی ہے؟ کیا مطلب اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا ہر بندہ یہی کر رہا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، جو اپنی دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں. یہ غالباً زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ 100% ایک فرد دنیا کا یہی کر رہا ہے، یا دنیا کی زندگی ہے یہ لہٰذا یہی کرو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نمازیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح فجر کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، مغرب کے بعد ذکر کرتے ہیں، دن کے اذکار کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، وہ حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں. پھر وہ کھیل تماشے سے بچے رہتے ہیں، کھیل تماشے سے بچے رہتے ہیں. پھر وہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے جب کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا تو پھر میں دوسرے کو اپنے سے کم سمجھوں اور اپنے آپ کو زیادہ اوپر سمجھوں تو یہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھ سے چھین سکتا ہے اور اسے دے سکتا ہے. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں گا تو میں دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت
نہیں دوں گا. لیکن جو بندہ سمجھے نہیں یہ میری محنت ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے, اور بھول جائے کہ اللہ رب العزت دینے والا ہے, تو پھر وہ بندہ کن کاموں میں لگ جائے گا؟ وہ فخر کرے گا. اولاد کس کا کام ہے دینا؟ اولاد دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. کیا بندہ اس بات کو سامنے رکھ کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیٹے دیے ہیں, زیادہ بیٹیاں دی ہیں؟ نہیں سمجھ سکتا. یا مال دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے. بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بڑے بڑے اونچے لوگ کنگال ہو جاتے ہیں, زمین پہ آ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور بہت مال کما لیتے ہیں. ان کے نیچے بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈی ڈگریاں لے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آگے فرمایا کمثل غیث, آگے مثال دی گئی ہے, کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ. اس کی مثال اس بارش کی ہے کہ جس کے سبزے نے کاشتکاروں کو بھا لیا. ایک بارش ہوتی ہے, کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بارش ہوئی, زمین سے سبزہ نکل آیا, دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے. اب جس نے کاشت کی ہے, کوئی چیز ہل چلایا ہے, کھیتی باڑی کی ہے, محنت کی ہے, بارش ہوئی اور بڑی اچھی فصل ہوگی, خوبصورت سرسبز فصل ہوگی, تو وہ کاشتکار کو کیسے لگے گی دیکھ کر؟ کیسے لگے گی؟ خوبصورت لگے گی نا. وہ خوش ہوگا, وہ بڑا خوش ہوگا اس کے اوپر. پھر آگے فرمایا ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. پھر جب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے. اس کے بعد کھیت خراب بھی ہو جاتا ہے, کھیت خراب بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد زرد ہو جاتا ہے. پھر وہ دانہ نکالنے کے لیے رون ڈالتا ہے. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے, کوئی مال ملتا ہے, اولاد ملتی ہے, تو بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ نعمت, وہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, اس کے بعد وہ ختم ہو جانی ہوتی ہے. تو جیسے ایک فصل آتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کٹ جاتی ہے اور وہ جگہ دوبارہ صاف ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ آتی ہے, پھر جگہ صاف ہوتی ہے. تو وقتی طور پہ جب سرسبز ہوتی ہے جگہ تو بندے کو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. تو اسی طرح دنیا کی زندگی میں جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں, جن سے ہم خوش ہوتے ہیں, یہ بڑی محدود چیزیں ہیں, محدود ٹائم کے لیے ہے, بہت لمبی چلنے والی نہیں ہے. آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. اور آخرت میں ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی سے متاثر ہو جاتے ہیں, آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی مغفرت ہے, ورضوان, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے غرور کے, دھوکے کے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکا ہے. اچھا, دنیا کی زندگی دھوکا ہے, اس لفظ کے اوپر غور کریں. کیسے دھوکا ہے؟ آپ نے کبھی کسی سے کچھ امید لگائی ہو کہ فلاں بندہ میرا کوئی کام کرے گا, فلاں ٹائم پہ فلاں بندہ میرے کام آئے گا, میری ہیلپ کرے گا, میری مدد کرے گا. اب اینڈ ٹائم پہ پہنچ کر اگر وہ آپ کی مدد نہ کرے تو کیا ہوگا؟ آپ کے کام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ دھوکا ہی تھا نا. جو آپ نے امیدیں لگائی ہوئی تھی, سوچا ہوا تھا, سب بیکار گیا, خسارہ ہو گیا, دھوکا ہے. اب ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے, مال جمع کرتا ہے, صبح شام محنت کرتا ہے, گھر بناتا ہے,
کوئی اور دنیا کی چیز جمع کرتا ہے، کسی کو شہرت مل جاتی ہے، شہرت کے پیچھے محنت کر کے مشہور ہوتا ہے، کسی کو کوئی بڑی کرسی مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، بڑی محنت کرنے کے بعد منصب ملتا ہے. اب جب وہ مر جاتا ہے اچانک، تو یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اسے موت سے بچا نہیں سکتی. کوئی ایک بھی چیز اسے موت سے بچا نہیں سکتی. کوئی ایک بھی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی. تو دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دھوکہ ہو گیا. کام کون سی چیزیں آئیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، والباقی رہنے والی چیزیں کیا ہوں گی؟ الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہوں گی جو تمہارے نزدیک خیر والی ہیں. جس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا کثرت سے، جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے دوسروں کے حقوق پورے کیے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، خالی جمع کرنے کے بجائے صدقہ کیا ہوگا، رات کو سوتے وقت جس نے سورہ ملک پڑھی ہوگی، یہ ساری نیکیاں کام آئیں گی. تو دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، اس کو دوبارہ اچھی طرح پڑھیں اور اس کو سامنے رکھ کے غور کریں کہ میں کہاں کہاں اپنی زندگی میں غلطی کر رہا ہوں، میری کہاں کہاں ڈائریکشن غلط ہے، تاکہ اس کو ہم صحیح کر سکیں. اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے بات ختم کریں گے. اس باب کی ایک حدیث ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. بڑی پیاری حدیث ہے. سہل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے موضع صوت فی الجنہ، جنت میں تھوڑی سی جگہ. کتنی؟ صوت کہتے ہیں کوڑا. کوڑا کیا ہوتا ہے جی؟ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہنٹر، جس سے مارا جاتا ہے، پیچھے سخت ہوتا ہے، آگے چمڑے کا بنا ہوتا ہے. اور کتنی جگہ لیتا ہے اگر زمین پہ رکھیں تو؟ اگر اسے زمین پہ رکھا جائے تو وہ کتنی جگہ لے گا؟ کتنی جگہ لے گا؟ ادھر سے ادھر تک لے لے گا. 1 میٹر کا ہوگا، 1.5 میٹر کا ہو جائے گا. اور کتنا لمبا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا. جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، تھوڑی سی ہوئی کہ نہیں؟ سائز کتنا ہوا؟ بندے سے بھی تھوڑی ہے، بندہ بھی پورا نہیں آئے گا. کیا فرمایا؟ موضع صوت فی الجنہ، جنت میں کوڑے جتنی جگہ. اب اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے جنت کی جگہ کی ویلیو. آج ہم کہتے ہیں نا فلاں پلاٹ بہت مہنگا ہے، ہماری سوچ یہی ہوتی ہے نا گھوم پھر کے. یہ ہماری تھکی ہوئی چھوٹی سی سوچ دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. دنیا کی جگہ کی فلاں پلاٹ کی لوکیشن بہت اچھی ہے، کارنر پلاٹ ہے. ایسے ہی ہے، آپ شاعر تحلیہ پہ جائیں گے تو سارے پلاٹ آپ کو کیسے لگیں گے؟ اچھے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں، ادھر جائیں طریق ملک پہ جائیں، حی شادی پہ، کتنے اچھے لگتے ہیں. اگر کوئی ایک کارنر پلاٹ آپ کا ہو تو کیسا ہے؟ 5 منٹ کے لیے سوچیں، ذرا سوچیں آپ کیا ہے. ہاں کیسا لگے گا؟ مزہ آ رہا ہے سوچ کے؟ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چلے وہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کو یہ سوچنا، یہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلیٹ میری ملکیت ہے، آئندہ مجھے رینٹ نہیں دینا، تو کیسا لگے گا؟ آج کل تو ویسے ہی آدھا جدہ گرا ہوا ہے، تو آج کل ایک ایک کمرے کی بڑی ویلیو ہے. ایک فلیٹ آپ کی ملکیت ہو جائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ مزہ آئے گا.
مزے آئیں گے، مزہ بھی نہیں، جمع کیسے ہے. لیکن اب یہ حدیث سننی ہے. ہماری سوچ ہے یہ کہ ہمیں دنیا کی تھوڑی سی چیز، پلاٹ پلوٹ، یہ چیزیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. موضع صوت فی الجنہ، جنت میں کوڑے کے جتنی جگہ کوڑا رکھتے ہیں کتنی جگہ ہوتی ہے؟ یہ پتلی سی تھوڑی سی ایسے ہلکی سی جگہ، اتنی سی جگہ جنت کی. خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا سے بھی بہتر ہے اور دنیا کی ہر چیز جو بھی دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یعنی دنیا کے بڑے بڑے سارے روڈ آپ اکٹھے کر لیں، بڑے بڑے مہنگے پلاٹ اکٹھے کر لیں، بڑے بڑے پلازے، ٹاور، فلیٹ سب بنگلے شنگلے اکٹھے کر لیں، جو کچھ دنیا میں ساری کی ساری دنیا اکٹھی کر لیں، جنت کی کتنی جگہ؟ کتنی جگہ؟ ایک کوڑے جتنی جگہ. اس کا مقابلہ بھی یہ دنیا ساری مل کے کر نہیں سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جنت کی امید کر ہی نہیں رہے، اس کے لیے محنت کر ہی نہیں رہے. آپ ادھر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 10 سال بعد جا کے اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں فلاں جگہ پہ انڈیا میں پلاٹ لوں گا. ایسے ہی ہے نا. 10 سال بہت لمبے ہیں، پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اور ہو سکتا ہے میں لے لوں اور ادھر جاتے جاتے میری موت آ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ نیا گھر بناتے ہیں اور عین اس وقت ان کی موت آ جاتی ہے جب وہ شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 10 سال ہم ایک جگہ لینے کے لیے سوچ سوچ کے محنت کرتے ہیں. چلے لینا حرج نہیں ہے، ضرورت کے تحت لینی چاہیے، ضرورت کے اسباب ہونے چاہیے. لیکن اتنی ویلیو والی جگہ جنت کی، ایک کوڑے جتنی جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. جبکہ ہم محنت کر سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جگہ مل سکتی ہے ہمیں. جنت کے اندر بڑے سے بڑے پلاٹ مل سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر کہاں بنائے گا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کبھی سوچا ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، مسجد ایک کمرے کی مسجد ہی کسی گاؤں میں جا کے بنا دیں. کتنے گاؤں ہوں گے انڈیا میں جہاں مسجد نہیں ہے؟ کتنے گاؤں ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا، بڑے گاؤں ہوں گے جہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کی شدید ضرورت ہوگی. ایک کمرے کی مسجد بناتے ہوئے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ایک چھوٹا سا باتھ روم بنانا ہے، پانی کا تھوڑا سا انتظام کرنا ہے اور مسجد بن جانی ہے. جس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کون بنائے گا؟ کون؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں. اور وہ گھر پوری دنیا سے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوڑے کی جگہ سے تو زیادہ ہوگا نا، کوڑے کی جگہ سے زیادہ ہوگا. کتنا بڑا زبردست سودا ہے کہ نہیں؟ زبردست ڈیل ہے کہ نہیں؟ تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو یہ پڑھ کے حدیث آپ نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا میں مرنے سے پہلے کوشش کرنی ہے اللہ کا گھر بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اللہ کا، چھوٹا بنے بڑا بنے، اللہ کا گھر بنانا ہے. کسی گاؤں کے اندر ہی مجھے موقع ملا پیسے تھوڑے تھوڑے جوڑ کے روزانہ، جیسے میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، کوئی پلاٹ لینے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اب جنت میں پلاٹ لینا ہے. کہاں لینا ہے؟ بنایا گھر لینا ہے، خالی پلاٹ نہیں، پورا گھر لینا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اللہ کا گھر بنانا ہے، چاہے ایک کمرے کی مسجد کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ارادہ پکا ہے؟ بہت زیادہ آگے دیکھیں، بندہ ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور جب بندے کی نیت خالص ہو، خیر کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال. اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اتنا پیسے والا نہیں ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات بڑے بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہیں، ان کو خیر کے کام کی توفیق، وہ خیر کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی. اس لیے اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنا ہے.
جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے تو ہم نے کرنا ہے. تو ہم جب ارادہ کریں گے, نیت خالص ہوگی, اللہ تعالیٰ توفیق. کسی بھی خیر کا ذکر جب ہو تو اس کے ارادے سے محروم نہ رہے. کم از کم ارادہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا, جو ہو سکے گا میری طاقت کے مطابق اس میں حصہ, ہر خیر کے کام میں حصہ لوں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا کرے گا. تو یہ یاد رکھنا ہے. آئندہ جب بھی دنیا کی چیز آپ کے سامنے آئے جس سے آپ متاثر ہوں, آپ جا رہے ہیں کہ بڑا ٹاور آ گیا ہے, بڑا خوبصورت مال آ گیا ہے, آپ کو بڑا خوبصورت لگنے لگ گیا ہے, تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں یہ حدیث آنی چاہیے کہ یہ بڑے بڑے ٹاور, بڑی بڑی عمارتیں, بڑی بڑی بلڈنگیں, یہ پورے کا پورا برج خلیفہ کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے سارے ٹاور ملا کے, ساری دنیا میں جو کچھ ہے ملا کے کچھ بھی نہیں ہے. کس کے سامنے؟ جنت کے اندر کتنی جگہ کے سامنے؟ ایک کوڑے جتنی جگہ کے سامنے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ان چیزوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں گے. جب آپ نے یہ سوچ لیا بھائی جنت کے کوڑے والی جگہ, اتنی سی جگہ, یہ ساری دنیا سے بہتر ہے, تو جتنا مرضی بڑا ٹاور بڑے سے بڑا بنا لو, مجھے کیا. آج کل ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, فلاں ملک میں بڑا ٹاور بن رہا ہے, فلاں ملک اس سے بھی بڑا بنا رہا ہے, فلاں اس سے بھی بڑا بنا رہا ہے, فلاں اس سے بھی بڑا بنا رہا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ولید بن طلال نے جدہ میں جو ہے اعلان کر دیا کہ اس سے بھی بڑا ٹاور بنائے گا. تو بنا لے بھائی, کہاں آسمان پہ چڑھنا ہے, تو ہمارا کیا ہے؟ ہم نے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس سے ہم نے کس سے متاثر ہونا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جنت کے اندر کوڑے کی جگہ جو ہے نا, وہ بھی یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے. آگے فرمایا وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا, اللہ کے راستے میں چلنا صبح یا شام. غدوۃ صبح چلنا, روحۃ شام کو چلنا, اللہ کے راستے میں نکلنا, چاہے جہاد کے لیے نکلنا, لڑائی کے لیے نکلنا, علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا, کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلنا, کسی بھی خیر کے کام میں اللہ کے راستے میں نکلنا. خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا سے بہتر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر اس چیز سے بہتر ہے. تو اپنی روٹین میں صبح اور شام آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر سے نکلنا ہے خیر کے کام کے لیے. کیا کرنا ہے؟ جتنی طاقت ہو کوشش کریں روزانہ, ورنہ کم از کم کچھ نہ کچھ عادت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے کہ خیر کے کام. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے جی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے کچھ دوست ہیں وہ کچھ راشن تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسے تو بندہ دیتا ہی رہتا ہے, لیکن خود بھی جا کے اس میں وقت لگانا ہے. کوئی سفرہ لگانا پڑے سفرہ لگائیں, کوئی چیز کھڑے ہو کے بانٹنی پڑے تو اس کو بانٹیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہیں مسجد بن رہی ہے, اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے جانا ہے, کہیں ہم نے گھر سے نکلنا ہے, صبح نکلنا ہے, شام کو نکلنا ہے. ایک دفعہ مسجد بننی ہے, صرف ایک دفعہ, اور بننے کے بعد اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اس میں شیئر حصہ ڈالا ہوگا, کتنی دیر تک ثواب ملے گا آپ کو؟ مسجد کے 2-3 سال چلتی ہے کہ ہمیشہ, کہ مسجد تو گرتی نہیں ہے, مسجد گرنے لگے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. اتنی لمبی دیر تک آپ کو اجر و ثواب ملتے رہنا ہے, مر بھی جائیں گے ملتے رہنا ہے. تو کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو اس میں نکل کر جائیں, اللہ کے راستے میں نکل کے جائیں. جتنی طاقت ہو, وقت فارغ وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کوئی نہ کوئی خیر کے کام کے لیے نکل کر جائیں, کوئی خیر کا کام کر کے آ جائیں, اللہ کے راستے میں کوئی اپنا وقت ضرور لگائیں. تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ جانا دنیا کے کاموں کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ سیلز کے اندر ہوں اور آپ کو رات کو 12 بجے پتہ چلے کہ آپ کی کمپنی نے آپ کو ٹارگیٹ دیا ہے 1 لاکھ روپے کی یہ اتنی چیزیں بیچنی ہے, اور آپ کو پتہ چلے رات کو 2 بجے 10 لاکھ کا آرڈر مل رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ ہاں جائیں گے کہ نیند پوری کریں گے؟ جائیں گے. تو وہ 10 لاکھ 10 سال کا آرڈر پورا کر دیں ایک جھٹکے میں, ایسے ہی ہوگا کہ نا, کہ سال میں 1 لاکھ کا آرڈر ملتا ہے مثال کے طور میں, تو یہ تو 10 سال کا مجھے مل رہا ہے. آپ بیمار بھی ہوں تو آپ اٹھ کے جائیں گے, ایسے ہی ہے. لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا صبح اور شام
ساری دنیا سے بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے. جتنے مرضی بڑے سے بڑے آپ کو آرڈر مل رہے ہوں، وہ سارے آرڈر ملا بھی لیں دنیا کے ایک طرف، تو اللہ کے راستے میں نکلنا وہ سب کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر ہے. پوری دنیا سے وما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. تو اس طرح ان حدیثوں کو ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ ہمیں کہاں راستہ دکھایا جا رہا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے اور ہم اپنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ختم کریں اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو پھیرنے کی کوشش کریں، ان کے مطابق لانے کی کوشش کریں. تو یہاں ہم روکتے ہیں، یہ باب ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ تیسرا باب آگے شروع ہو رہا ہے، اگلے ہفتے شروع کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.